پاکستان دین کے نام پر بنا، اور پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی دین سے غداری یہ کی گئی کہ سر ظفر اللہ خان کو، جو ختم نبوت کا منکر تھا، پکا مرتد تھا، پکا بے ایمان تھا، خارج اسلام تھا، مرزا غلام احمد کو محمد علیہ السلام سے افضل مانتا تھا، اس مردود کو وزیر خارجہ بنایا، اور وہ اپنے کفر پر اتنا پختہ تھا کہ محمد علی قائد پاکستان جناح صاحب کے جنازے میں کہنے لگا یا ایک کافر ریاست کا مسلمان غلام یا مسلمان ریاست کا کافر غلام، میں اس لیے اس کے جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس نے جنازہ نہیں پڑھا۔ پاکستان بن جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ کے مطابق حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، اس کو داڑوں سے مضبوط پکڑو، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ سب سے پہلا کام سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو پورا کرنا تھا۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے جاری فرمودہ اس لشکر کو روانہ فرمایا تو بڑے بڑے کبار صحابہ نے مخالفت کی رائے کے اعتبار سے۔ عرض کیا حضرت ابھی حضور کا انتقال ہوا اور عجیب بات کہی سیدنا عمر نے کہ ہماری مائیں یہاں موجود ہیں امہات المؤمنین، یہ اثاثہ ہے ہمارا، کہیں ایسا نہ ہو دشمن ان کی بے حرمتی کرے، ابھی لشکر کو روک دیں اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے مزید مشورے کی ضرورت ہے۔ اور بھی باتیں فرمائیں، یہ بھی کہا کہ یہ نوخیز بچہ یہ سپہ سالاری کے قابل نہیں ہے، اس سے زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں، اس کو روانہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق کی ایک بات فرمائی دونوں کے جواب میں، فرمایا توجہ ہے نا جی، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں، جس لشکر کو حضور روانہ فرما گئے ہو اس کو میں روک لوں، میری مجال نہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس کو حضور نے سپہ سالار بنا کے بٹھا کے روانہ فرما دیا، ابو قحافہ کا بیٹا اس کو اتار نہیں سکتا۔ یہ کیوں فرمائی؟ مرکزی نقطہ سمجھو، یہ اس لیے فرمایا کہ حضور کا فیصلہ ذاتی نہیں تھا، وحی تھا، یہ فیصلہ وحی تھا۔ ابو بکر نے وحی کی مخالفت مول لی، خدا کی قسم اگر ذاتی رائے بھی ہوتی تو ابو بکر اپنی رائے کو پیچھے کرتا، حضور کی رائے کو آگے رکھتا، لیکن وہ معاملہ وحی کا تھا۔ حضور نے وحی کے اعتبار سے اس لشکر کو تیار فرمایا۔ اے کاش پاکستان بن جانے کے بعد اس سنت صدیقی کو زندہ کیا جاتا اور مسلمہ پنجاب کے لشکر کو وہ عبرتناک مقام پر پہنچایا جاتا اور پاکستان کی پہلی اسمبلی میں اسلام کے نفاذ کا اعلان کیا جاتا اور ان کو مرتد قرار دیا جاتا، آج پاکستان پورے عالم کا فاتح ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے بڑی ایک ساتھی نے بڑی بات کہی ہے، ہمارے جماعت کے قاری اصغر عثمانی نے ایک مرتبہ ہماری کانفرنس تھی پرسوں، بڑی عجیب بات کہی ہے۔ فرمایا ایک ہے عقیدہ ختم نبوت اور ایک ہے منصب ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت الگ چیز ہے اور تحفظ منصب ختم نبوت الگ چیز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ہے، لیکن حکمران نے منصب تحفظ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا۔ اس کا وبال ہے کہ پاکستان کو آج تک استقلال اور استقامت نہیں ہے۔ تیسری بات، جماعت کی طرف سے ہمارا مطالبہ ہے اسمبلی میں پہنچنے والے جمہوری راستے سے اس منزل تک پہنچنے والے جمہوری لوگوں سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی 95% اکثریت نے مل کر ان کے نمائندوں نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔
قادیانی اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. جیسے عزیزی کفیل سید بخاری نے کہا اور دوستوں نے کہا، سب سے پہلا فریضہ موجودہ حکومت کا یہ ہے کہ جداگانہ انتخاب، جب تم نے سیاست کرنی ہے تو اس میں بھی تو کوئی طریقہ اختیار کرو. جداگانہ انتخاب کا قانون پاس کیا جائے اور اس عامل غدار پاکستان پرویز غیر مشرف کے اس قانون کو، مخلوط انتخاب کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان کا بھی غدار ہے، دین کا بھی غدار ہے، پاکستان کا دوست نہیں ہے. یہ یہودیوں عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، خدا کا باغی ہے، خدا کے نظام کا مخالف ہے، خدائی نصاب کا مخالف ہے، اللہ کے اقتدار کو نہیں مانتا، بش کے اقتدار کو تسلیم کرتا ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. پرویز کو ہم تسلیم نہیں کرتے. پرویز نکل جاؤ پاکستان سے، یہ پاکستان کی زمین تمہیں قبول نہیں کرے گی. اور میری دعا ہے اس اچھے وقت اللہ تم پر وہ وقت لائے نہ تجھ کو زمین قبول کرے گا، آسمان قبول ہماری 600 سال بعد بننے والی اسلامی حکومت کا قاتل تو، جامع حفظہ کی ہماری بچیوں کا قاتل تو، وانا کے طلباء کا قاتل تو، وزیرستان کے ہمارے پیارے طالبان کا قاتل تو، شمالی وزیرستان ہو یا جنوبی وزیرستان ہو، مسلمانوں کا، دینداروں کا، دین کے علمبرداروں کا سب سے بڑا دشمن اور قاتل تو ہے. تو بش کا دوست ہے، ہم تیرے بھی دشمن، بش کے بھی دشمن. نہ تو قبول نہ بش قبول. ابتداء کی قرارداد منظور ہو چکی. اب ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل نافذ کی جائے. منظور ہے کہ نہیں؟ ہماری اسمبلی نے منظور کر دیا، مسلم یونٹی اسمبلی نے منظور کر دیا کہ مرتد کی سزا نافذ کرو، مرتد کی سزا نافذ کرو، پھر کہو مرتد کی سزا نافذ کرو. آخری بات، سلیقے کی بات، کام کرنے کی بات، عزم کی بات. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے دین کی دعوت، دین پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا. آپ کا آخری پیغام وہ سناتا ہوں، میرا پیغام نہیں ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، میں نے تم تک دین پہنچا دیا. سب نے بیک زبان کہا پہنچا دیا. پھر آپ نے دہرایا، ایسے ہی نہ مجھے کریم صاحب، پھر ایسے ہی دہرایا کہ میں نے دین پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا. تیسری بار پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. صحابہ نے عرض کیا پہنچا دیا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. صحابہ حضور نے یوں انگلی اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا دین پہنچا دیا. اگلی بات جس طرح حضور کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی، حضور کا یہ فرمان بھی قیامت تک ہمارے لیے ایک سبق اور ایک حکم اور ایک اعلان موجود ہے. جو آدمی حضور کی ختم نبوت اور نبوت پر یقین رکھتا ہے، اس کو اس پیغام کو سننے کے بعد بے چین ہو جانا چاہیے.